بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گلستان سعدی کی حکایت در اخلاق درویشاں کی حکایت نمبر 5 ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ چند سیاح ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک سفر کر رہے تھے کہ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی ان کا ہم سفر بنوں، لیکن وہ راضی نہ ہوئے۔ میں نے کہا یہ بزرگوں کے اخلاق و شرافت سے دور ہے، فقیروں کی صحبت سے منہ موڑنا اور فائدہ پہنچانے میں دریغ کرنا آپ کو زیب نہیں۔ پھر مجھے اپنی ذات پر اعتماد بھی ہے کہ شریک سفر بن کر میں یار شاطر یعنی چالاک دوست بن کر کبھی آپ کی طبیعت کا بوجھ نہ بنتا۔ پھر ایک شعر میں وہ کہتے ہیں علم اکن راکب المواشی اسالکم حامل الغواشی، یعنی کہ اگرچہ میرے پاس سواری کا جانور نہیں، تاہم میں کوشش کرتا کہ تمہارے ذہن و پوش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا۔ یعنی کہ اگرچہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سامان سفر نہیں تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں جو ہے آپ کی کوئی مدد کرتا، آپ کے ساتھ آپ کے کسی کام آتا، آپ کا بوجھ اٹھاتا۔ تو ان میں سے کسی نے کہا، جو گروپ تھا سیاحوں کا، اس میں سے کسی آدمی نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے نا ہماری بات پر غمگین نہیں ہو، برا نہ مانو۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ہماری جماعت میں ایک چور درویشوں کے روپ میں شامل ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے آگے ایک شعر پڑھا کہ چدانند مردم کے در جامہ کیست، نویسندہ دانند کے در نامہ چیست، کہ کسی کو کیا خبر کہ فقر کے لباس میں کس قسم کا آدمی ہے، خط لکھنے والا ہی جانتا ہے کہ خط میں کیا لکھا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ درویشوں کی طبیعت تو حالت میں سلامتی ہوتی ہے، یوں انہوں نے اس پر بدگمانی نہ کی اور اس کو اپنا ہم سفر بنا لیا۔ عام طور پر صوفیوں کی ظاہری علامت گزری عام دیکھنے والے کے لیے یہی کافی ہے، اپنے اعمال کو پاک رکھ اور جو مرضی پہن لے، خواہ تاج سر پر رکھ اور کندھے پر درویشانہ جھنڈا۔ پارسائی دنیا شہوت اور ہوس کو چھوڑنے کا نام ہے، پوشاک اور ملبوسات کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ سچے ریشم کے گندھے ہوئے لباس میں بہادر آدمی ہونا چاہیے، اور ہجڑے کے لیے لڑائی کے ہتھیاروں کا کیا فائدہ۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے رات کا سفر کیا اور رات کو قلعے کی دیوار کے پیچھے سوئے ہوئے تھے وہ سارے ٹریولرز، کہ بدتمیز چور نے ان کے ساتھی کا لوٹا لیا اور کہا کہ میں استنجے کو جاتا ہوں، یعنی وہ باتھ روم جانا چاہ رہا تھا۔ اصل میں اس نے کہا تھا یہ بات، اصل میں تو وہ چوری کر کے جا رہا تھا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پارسا کو دیکھو کہ گدڑی پہن لی ہے اور گدھے پر غلاف کعبہ کا جھول، بھلا کیا مطلب؟ یعنی کہ وہ دیکھنے میں درویشی لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ جو شخص تھا وہ اس کی مثال دے رہے ہیں کہ وہ گدھے کے اوپر غلاف کعبہ کا جھول، بھلا کیا مطلب؟ یعنی کہ اندر سے تو وہ آدمی گدھے کی خصوصیت رکھتا تھا، یعنی چور تھا۔ جیسے ہی درویشوں کی نظر سے وہ چور اوجھل ہوا تو ایک قلعے کی برج پر چڑھ گیا اور وہاں سے جواہرات کی ڈبیا چرا لی۔ جب دن روشن ہوا، وہ سیاہ بخت کافی سفر کر چکا تھا اور بے قصور ساتھی سوئے ہوئے تھے۔ صبح کے وقت ان ساتھیوں کو شبے میں پکڑ لیا گیا اور سب کی پٹائی کی گئی اور قید خانے میں ڈال دیا۔ تو پھر وہ سیاح شیخ سعدی کو بتا رہے ہیں، اس روز سے ہم نے یار باشی کو چھوڑ دیا اور تنہائی کا راستہ اختیار کیا، اس لیے کہ سلامتی تنہائی میں ہے۔ تو اس دن کے واقعے سے جب وہ سب قید کر دیے گئے چوری کے شبے میں، اور اوپر سے مار بھی پڑی سب کو، اس دن سے ان سیاحوں نے دوستی، یار باشی، یعنی لوگوں کے ساتھ دوستی اور ان کے پر اعتماد چھوڑ کے ان کا
انہوں نے کہا ہم نے تنہائی کا راستہ اختیار کیا اس لیے کہ سلامتی جو ہے تنہائی میں ہے۔ پھر ایک قطعہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر کسی قوم میں کسی نے حماقت کی ہو تو پھر نہ چھوٹے کی عزت رہتی ہے اور نہ بڑے کی عزت رہتی ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ایک بیل چراگاہ میں گاؤں کی ساری گایوں کو آلودہ کر دیتا ہے؟ تو یعنی اگر ایک انسان کی غلطی ہوتی ہے تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ پوری قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، سب کی بے عزتی ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جائے کہیں، میں آپ کو اس کی مثال، تازہ ترین مثال دوں کہ پیائیے پہ آج میں نے خبر سنی کہ پابندی لگ گئی ہے اس لیے کہ کچھ شکایتیں دنیا میں انٹرنیشنلی طور پہ، اب دیکھیں کتنی بے عزتی ہوئی کہ چند لوگوں نے سفارش پہ آ کے نوکری اختیار کی اور وہ بات پتہ چل گئی، یا اور بھی کچھ پروفیشنل کمیاں رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے آج پیائیے کے اوپر پابندی لگ گئی۔ تو ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو جہاز گرا تھا اس میں لوگوں کو شبہ ہے کہ کچھ غلط بات وہاں پہ ہے اور صحیح سلیکشن نہیں ہوتا، اس طرح لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہمارے اس سے۔ تو دیکھیں کہ ایک شخص کی حماقت ہوتی ہے اور پھر کسی کی بھی عزت نہیں رہتی اور انسلٹ ہوتی ہے۔ تو بس پھر شیخ سعدی نے جو ہے نا ٹریولرز کی، جو سیاحوں کی بات سنی تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا، خدائے عزوجل کا احسان اور شکر ہے کہ اس نے اب بھی مجھے درویشوں کے فیض سے محروم نہ رکھا۔ بظاہر مجھے آپ کی صحبت تو میسر نہ آ سکی، مگر اس داستان نے میری معلومات میں اضافہ کیا اور یہ نصیحت مجھ جیسے آدمیوں کے لیے تمام عمر کام آئے گی۔ پھر ایک شعر تھا جس کا ترجمہ آگے آ رہا ہے کہ مجلس میں ایک غیر مہذب آ جائے تو بہت سے عقل مندوں کا دل افسردہ ہو جاتا ہے، اور حوض عرق گلاب سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، ایک کتے کے گر جانے سے ناپاک اور پلید ہو جاتا ہے۔ تو یعنی حکایت کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی ظاہری لباس سے اس کی شرافت اور نیک نامی ظاہر نہیں ہوتی، اور عمل و کردار سے ہی انسان کی خصلت کے بارے میں یا اس کی عادت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہستی جو ہے وہ اچھے کردار کا نمونہ ہے یا خراب۔ تو جب سفر کریں تو اس میں دوران سفر کمال چستی اور دانش مندی سے کام لینا چاہیے تاکہ کوئی خصلت انسان، کوئی برا انسان آپ کے ساتھ ہم سفر بن کر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بعض اوقات ایک آدمی کی غلطی کا خمیازہ جو ہے پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے، اور اگر آپ نے کسی کو خواہ کتنا ہی پاک اور صاف و شفاف لباس زیب تن کر رکھا ہو، تو جیسے ہی قریب سے کتا گزرے گا تو وہ جو ہے ناپاک اور پلید ہو جاتے ہیں آپ۔ تو اسی طرح آپ کو اپنے دوستوں کے چوائس میں بھی سوچنا چاہیے کہ آپ جس سے مل رہے ہیں وہ بظاہر آپ سے بہت اچھی باتیں کر رہا ہے، وہ انسان واقعی اعتبار کے لائق ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس سلسلے میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ بعض اوقات پتہ ہے کیا، اسکولوں کے قریب جو مال ہوتے ہیں تو وہاں سے شکایت سننے کو ملتی ہے، اخباروں میں پڑھتے ہیں یہ سب چیزیں کہ بچے شاپ لفٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، پولیس آ جاتی ہے۔ اب جو اس کے ساتھ دوسرے ساتھی جس نے کیا وہ تو بھاگ جاتا ہے، لیکن دوسرے ساتھی، کیونکہ کیمرے ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کی شکل نظر آ رہی ہے کہ پریزنس تھی آپ کی وہاں، لینے والا تو بھاگ گیا اور آپ کی شکل دیکھ کے آپ کو پکڑ لیا جائے۔ تو بی کیئرفل کہ آپ کس گروپ کے ساتھ آپ باہر نکل رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، ہر ایک اعتبار کے قابل نہیں ہوتا۔ تو عقل مند وہی ہوتے ہیں کہ ایسے ساتھ سے پھر تنہائی بہتر ہے، کہ تنہائی آپ کے لیے جو ہے
وہ کسی مصیبت کا پیش خیمہ نہیں بنے گی، اور سلامتی ہے تنہائی میں۔ تو امید ہے کہ آج کی حکایت آپ کے روزمرہ کے کاموں میں، روزمرہ کے معمولات میں یقیناً بہت آپ کو کام دے گی، اور عقل مند لوگوں کی باتیں ہم اسی لیے دیکھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے کچھ عقل و خرد کے نقطے تلاش کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔